جائے فرمایا ابھی تو میرے پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، میرے اندر تو قوت ہمت جرت نہیں ہے، میں کائنات کے امام علیہ السلام کے مقرر کردہ جرنیل کے اندر تبدیلی بھی کر لوں۔ حضرات پھر آئیڈیل زمانہ خلیفہ ثانی مراد پیغمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ زمانہ ہے جسے غیروں نے مانا، اپنوں نے مانا، بیگانوں نے مانا، دشمنوں نے مانا۔ تاریخ سے باخبر لوگ جانتے ہیں 1922 کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے مقننین اور لیڈروں کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ صدر گرامی قدر قائدین اعظام معزز علماء مہمانان گرامی اور میرے سامنے تشریف فرما قابل تعظیم و تکریم بزرگوں بھائیوں عزیزوں، خلافت راشدہ کانفرنس یہ 34ویں آج جاری ہے۔ میں بڑے اختصار سے یہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا، ہم خلافت راشدہ کے اس عنوان پر کانفرنس کیوں کرواتے ہیں اور آج کے دور میں بالخصوص اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، آج یہ پہلی کانفرنس ہے کہ ہمارے قائد ذی وقار، قائد محترم علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ رحمتاً واسعہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی صلبی اولاد کو اور ان کی روحانی اولاد کو اللہ اپنے فضل کرم کے ساتھ صبر اور صبر پہ اجر عطا فرمائے اور حضرت شیخ الاسلام کے درجات کو اللہ بلند و بالا فرمائے۔ حضرات آج کے موجودہ حالات سے ہر کس و نقص واقف ہے، موجودہ بین الاقوامی صورت حالات بھی آپ کے سامنے ہے۔ وطن عزیز جن دگرگوں حالات سے گزر رہا ہے وہ بھی آپ پہ مخفی نہیں ہے، دہشت گردی کا ناسور بھی اپنے عروج پہ ہے، اور ساتھ یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع بھی ہے کہ امسال ماضی قریب میں تھوڑے ہی دن پہلے اللہ پروردگار عالم نے وطن عزیز کو عزتوں سے نوازا۔ ہماری عسکری قیادت نے پوری قوم کے ساتھ مل کر جس پہ میرے وطن عزیز کی قوم کا ایک ایک بوڑھا بچہ جوان اپنی عسکری قیادت کے ساتھ جیالوں شاہینوں کے ساتھ ہم نوا تھا، انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت اور اپنے زوم میں بڑی عیار اور مکار، ایک طرف اسرائیل کا یہودی اور ایک طرف انڈیا کا ہنود، یہ ہم قافیہ بھی ہیں، ہم مزاج بھی ہیں اور مکار بھی ہیں، دنیا کے مودی یہودی اور اسرائیلی یہودی گٹھ جوڑ نے جس طرح عالم اسلام کو خراب اور سبوتاز کرنے کی کوشش کی، آپ کی دعاؤں نے، آپ کی وفاؤں نے اور پھر ہمارے جرنیل فیلڈ مارشل کا سنت مطہرہ کے مطابق فجر کی امامت کروا کر دن کے موقع پہ خیبر کی یاد کو
تازہ کر کے حملہ کرنا، میرے مولا کا کرم فرمانا، چند ہی گھنٹوں میں وہ مودی اور یہودی گھٹنے ٹیک پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ نے وطن عزیز کو سرخرو فرمایا۔ حضرات یہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ ہم خلافت راشدہ کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً آج اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ ملک بد امنی کا شکار، لا اینڈ آرڈر کا شکار، قتل و غارت گری ہے، ڈاکہ زنی ہے، وارداتیں ہیں، حادثات ہیں، بے روزگاری ہے، ہنگامہ آرائی ہے۔ حضرات ایسے حالات کے اندر امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے بالعموم اور وطن عزیز کے حکمرانوں کے لیے بالخصوص اگر کوئی آئیڈیل نظام ہے تو میں علی وجہ البصیرت کہنے کا حق رکھتا ہوں، وہ نظام خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے۔ وہ نظام جس میں خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نامساعد حالات میں سرور کونین علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد فتنوں نے منہ کھولے ہوئے تھے، اور آپ نے جو سرور کائنات علیہ السلام نے لشکر اسامہ زندگی کے آخری ایام میں روانہ فرمایا تھا، جو بارڈر ہی پہ تھا کہ آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر سن کے واپس آ گیا تھا۔ حالات تبدیل ہو گئے تھے، 3 دن گزرے، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات کا دن آیا۔ مسلمانوں کے خلیفہ پیغمبر کے مصلی کے وارث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنا پہلا آرڈیننس یہ جاری کیا کہ لشکر اسامہ اپنی مہم پہ روانہ ہو جائے۔ حالات خطرناک تھے، دشمن قوتیں منہ کھولے کھڑی تھیں، اور بڑی شخصیتوں کے بعد فتنے آیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جنازے کے اندر وہ دعا سکھلائی گئی، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ حضرات ذی وقار مشکل کی گھڑی تھی، سارے صحابہ آئے، خلیفۃ المسلمین لشکر اسامہ کو روانہ نہ کریں، مبادہ مدینہ طیبہ کی ریاست پہ دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ تو جائے گا، ہر صورت جائے گا، ضد کی بات نہ تھی۔ لوگوں نے سفارشی بنا کے بھیجا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کہا حضرت ہم بھیجنے کے خلاف نہیں، ذرا مؤخر کر لیجئے، پینڈنگ کر لیجئے، لیٹ کر لیجئے۔ جواب سنیے کیا فرمایا تھا، کہا عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل جہالت کے زمانے میں دلیر تھے، آج بزدل ہو گئے ہو۔ کیف احبس جیشا انفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لشکر کو کیسے روک لوں جسے کائنات کے امام نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ حضرات یہ رٹ اپنی نئی حکومت کی اس طرح منائی، کہا حضرت چلیے ایک بات مان لیں، امیر عساکر وہ نوجوان ینگ بلڈ 20-25 سال کے درمیانی عمر کا ہے، بڑی بڑی عمر کے صحابہ ہیں، فتنہ بے پانا ہو جائے۔ فرمایا ابھی تو میرے پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، میرے اندر تو قوت ہمت جرت نہیں ہے، میں کائنات کے امام علیہ السلام کے مقرر کردہ جرنیل کے اندر تبدیلی بھی کر لوں۔ حضرات پھر آئیڈیل زمانہ، خلیفہ ثانی مراد پیغمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ زمانہ ہے جسے غیروں نے مانا، اپنوں نے مانا، بیگانوں نے مانا، دشمنوں نے مانا۔ تاریخ سے باخبر لوگ جانتے ہیں 1922 کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے مقننین اور لیڈروں کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں موجودہ دور کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ وہاں کہا ایک شخص ایسا لاؤ جس کا انداز حکمرانی، جس کا نظام حکومت
آئیڈیل اور مثالی ہو، سب کی زبان پہ ایک نام تھا، وہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ اور عمر فاروق وہ جری اور قوی حکمران تھے جنہوں نے 10 سالہ دور حکومت کے اندر، دور خلافت کے اندر بڑے بڑے ممالک کو بھی فتح کیا، اور سارے ممالک کی فیڈریشن بنا کر مدینہ طیبہ سے عالم اسلام کو اس طرح کنٹرول کیا، اور آج کے لوگوں کو بتایا اگر ملک سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہو، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہو، عوام کی بھلائی چاہتے ہو، عوام کی روٹی اور مکان کی فکر حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو لاؤ پھر خلافت راشدہ کے نظام کو آئیڈیل بنا لو۔ وہ دور جس میں عمر فاروق نے یہ فرمایا تھا اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوک سے مر گیا، کل عمر فاروق سے قیامت کو پوچھا جائے گا۔ وہ نظام حکومت جس میں اقربا پروری کا خاتمہ کیا گیا، جس میں دولت کے ارتکاز کو ختم کیا گیا، جس میں حکومت کی رٹ کو منوایا گیا، اور آرڈر چلا ایک حکمران خلیفہ ثانی کا۔ حضرات میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک روایت کے ساتھ اور ایک حوالہ انڈیا کا دے کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ احباب ذی وقار، آپ جانتے ہیں صنعاء کے گورنر ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ عنہ، ایک قتل ہو جاتا ہے۔ متاثرین نے امیر المومنین سے درخواست کی جناب ہمارے قاتل گرفتار نہیں ہوتے۔ آپ نے حکم دیا ابو موسیٰ اشعری تلاش کرو قاتل کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ پہلا لیٹر گیا، معاملہ لٹکا رہا، پھر لیٹر بھیجا، معاملہ لٹکا رہا، اور دوسری مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین کیا کروں، صنعاء کے لوگ ضدی بھی ہیں اور منتقم المزاج بھی ہیں، انتقام بہت برا رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے ضدی لوگ، وہ اس کے قتل میں ان کا ہاتھ ہے، تلاش کرنا اور انتقام لینا بہت مشکل ہے۔ امیر المومنین نے خط لکھا، کہا ایک خط یہ پڑھ لو، ساتھ والے خط کو تم نے پڑھنا نہیں ہے، صنعاء اور یمن کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیجئے گا اور اس وقت میرے خط کو کھول کے پڑھیے گا۔ جب خط کھولا اور پڑھا، کہا ابو موسیٰ اگر سارا صنعاء شہر اس بندے کے قتل میں شامل ہو، پروردگار کی قسم ایک ایک کی گردن کو اتار دیا جائے گا، اس رٹ کو منایا جائے گا، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کو ختم کیا جائے گا۔ اے حکمرانوں آؤ، اور ملک کے باسیوں آج بھی چاہتے ہو ذرا حالات درست ہو جائیں، معاشی حالات بہتر ہو جائیں، اقتصادی حالات درست ہو جائیں، اور ملک کی عوام سدھر جائے، حالات درست ہو جائیں، ہر بندہ اپنے ٹھکانے پہ رہنے کا عادی بن جائے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے نظام خلافت راشدہ۔ ہم کہنا چاہیں گے سکولوں اور کالجوں کے نصاب کے اندر خلفائے راشدین کا باقاعدہ سباق رکھے جائیں، نسل نو کو بتایا جائے۔ آج کے پرفتن دور میں بھی روشنی کا مینار اگر کوئی ہے تو نظام خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے۔ آخری جو گزارش، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، معزز مہمان بہت سارے ہمارے تشریف فرما اور لا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، گاندھی جی نے اپنے سارے وزیر جمع کیے اور انہیں کہا اگر تم مناسب حکمرانی چاہتے ہو تو عمر فاروق کے نظام حکومت کو اڈاپٹ کرو۔
اگلا فکرہ ہمیں ہلا دینے والا تھا۔ کہا مسلمان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں کھو گئے؟ کہاں سو گئے ہیں؟ ان کے پاس تو وہ نمونے ہیں آئیڈیل، ان کے پاس تو وہ نظام حکومت ہے، اور حیران کن بات اتنی سادگی سے ان لوگوں نے حکومت کی ہے کہ لوگوں کو تو کھلایا ہے، آپ بھوکے رہ کر بھی گزارا کیا ہے۔ اگر یہ حکمران آج بھی اپنے ان خلافت راشدہ کے نظام کو اپنائیں، ملک سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، معاشی بہتری بھی آ سکتی ہے، اقتصادی نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ اور حضرات، چونکہ اصحاب رسول کے دلوں میں حب رسول تھا، اس روشنی کے مینار کو آئینہ بنا کر وہ زندگی اور حکومت کا نظام چلا رہے تھے۔ ہم اس لیے یہ خلافت راشدہ کانفرنس کرتے ہیں۔ آج کے دور میں پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس کانفرنس کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ اعتماد اور یقین رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ آج بھی اگر ہم آئیڈیل بنا لیں نظام خلافت راشدہ کو، ہمارے حالات آج بھی بدل جائیں گے، آج بھی بدل سکتے ہیں۔ حضرات، گموادی تم نے جو میراث اسلاف سے پائی تھی، سریا سے تجھے زمین پہ دے مارا، کاش ہم پلٹ کے واپس وہاں آ جائیں تو اللہ کی رحمتیں آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی ہیں۔ میں آپ احباب کو، سامعین کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، نوجوانوں کو اس کانفرنس میں شرکت پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کی تحسین بھی کرتا ہوں، اور ساتھ درخواست بھی کرتا ہوں، یہ تمہاری شناخت ہے، تمہاری پہچان ہے۔ سالانہ اللہ کے لیے سبق باندھ کے جاؤ، بھولے نہ سال میں، آئندہ سال ہر بندہ اپنے تعلق والے 10 بندے لے کے آئے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھ لے، ہو سکتا ہے؟ گل پکی ٹھکی جی کرے، ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا تو کرنا چاہیے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر۔